نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العلي العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اور اگر اللہ تعالی چاہتے نہ لڑائی ہوتی ان لوگوں میں، من بعدہم جو بعد میں آئے، من بعد ما جاءتہم البینات بعد اس چیز کے جو ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ بس ان میں سے بعض وہ ہیں جو ایمان لائے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو کفر پر ڈٹے رہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کے اندر لڑائی نہ ہوتی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر ہم نے ان لوگوں کو مسلمان بنانا ہوتا کہ سب کے سب ہی مسلمان ہوں، ان میں کسی چیز کا اختلاف نہ ہو، جیسا کہ فرشتوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں، وہ سب ہی نیک متقی پرہیزگار اور ایمان والے ہیں، اسی طرح یہ جنات بھی سب ایمان والے ہوتے، یہ انسان بھی سب ایمان والے ہوتے، لیکن ہم نے ایسا چاہا نہیں۔ ہم نے ہر ایک کو اختیار دیا ہے، وہ دنیا میں چاہے نیکی کرے، چاہے وہ ایمان لے آئے، چاہے وہ ایمان نہ لائے، اسے ہم نے مجبور محض نہیں بنایا۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں مکلف ہیں، ان سے حساب کتاب ہوگا، ان سے پوچھ گچھ ہوگی، اس لیے ہم نے ان پر زبردستی نہیں کی، ہم نے انہیں مجبور نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے تو ہم مجبور بھی کر سکتے تھے، اگر ہم چاہتے تو زبردستی بھی ان کو ایمان والا بنا سکتے تھے، لیکن یہ ہماری چاہت نہیں تھی، یہ ہمارا ارادہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہوا، جس کی وجہ سے ان میں گروہ در گروہ پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑنے لگے، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کی، ایک دوسرے کو قتل کیا۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ہم نے ان کو اختیار دیا، اب اختیار کے اندر جو چاہے یہ کرے، ہم اس کے بعد ان سے پوچھ گچھ کریں گے، بتاؤ تم ایمان والے تھے یا تم کافر تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم خرچ کرو اس چیز میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، یعنی جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرو، اور اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں سب سے بڑی چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ جہاد وہ چیز ہے جس کے ذریعے اعلاء کلمت اللہ قائم کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے اسلام کو نافذ کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے شریعت اسلامی کا نفاذ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ دین اسلام کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اس پہ خرچ کرنا، در حقیقت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اس سے پہلے خرچ کر لو، ان یاتی یوم اللہ، آ جائے وہ دن یعنی قیامت کا دن، لا بیع فیہ
کہ جس دن میں کوئی خرید و فروخت نہ ہو سکے، وہاں کوئی لین دین نہ ہو سکے، وہاں چاہے تم جتنا سونا چاندی جو کچھ بھی پیش کرنا چاہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ پہلے تو وہ چیز ہی نہیں ملے گی، بالفرض والمحال اگر وہ موجود ہوتی یہ زمین و آسمان بھرے ہوتے، دوسری بار تیسری بار یہ بھر کے بھی پیش کیے جاتے، تب بھی وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے دنیا میں رہ کر اللہ کے نام پر خرچ کر لو۔ اور فرمایا ولا خلتوں ولا، اور وہاں کوئی دوستی قائم نہیں آئے گی، کوئی دوستی کسی خاطر جمع میں نہیں ہوگی، اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا ولا شفاء، اور وہاں شفاعت بھی نہیں ہوگی۔ شفاعت ہوگی ان لوگوں کی جسے اللہ کی اجازت ہوگی، جیسے انبیاء ہوئے، اولیاء ہوئے، علماء ہوئے، حفاظ کرام ہوئے۔ اس کے علاوہ جنہیں اختیار نہیں ان کی کوئی شفاعت نہیں، وہاں ان کو کوئی حق نہیں ملے گا کہ وہ کسی کو بچا سکے، کسی کی شفاعت کر سکے۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر وہ ہیں جو ظالم ہیں۔